رات کو کالے انگور کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ انار کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے جسم کی چربی پگھل جاتی ہے۔ نہار منہ چاٹی کا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ مالٹا کھانے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ روز کھجور کھانے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی۔ روز کشمش کھانے سے کھانسی نہیں ہوتی۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھانے سے ہڈیوں میں گودا کم نہیں ہوتا۔ دوپہر کے وقت شملہ مرچ کھانے سے زندگی بھر زبان پر دانے نہیں نکلیں گے۔ صبح کے وقت انگور کھانے سے گردوں میں پتھری نہیں بنے گی۔ بیر کھانے سے جسم پتھر جیسا سخت رہے گا، ڈھیلا نہیں پڑے گا۔ الٹا لیٹ کر سونے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ پانی کے ساتھ جامن کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ دودھ میں روغن بادام ڈال کر پینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ شہد اور لہسن کھانے سے دل کے بند وال کھل جاتی ہیں۔ رات کے وقت سرما ڈالنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ سیب اور لیمن ایک ساتھ کھانے سے پٹھے پتھر کی طرح مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سرسوں کے پتے پیس کر لیپ کرنے سے گنجپن دور ہو جاتا ہے۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگاؤ، بال گھنے ہو جائیں گے۔ اگر سر سے خشکی ختم کرنی ہے تو میتھی دانوں کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح ہوتے ہی سر پر لگائیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت پیاز زیادہ سے زیادہ کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے اور دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے زیتون کے چند قطرے ناک میں ڈالنے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ پاؤں کی تلیوں میں سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے بدن میں سستی غائب ہو جاتی ہے۔ نہار منہ نیم کی مسواک کرنے سے زندگی بھر دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی ہاتھوں کی انگلیوں کو اچھی طرح ایک دوسرے پر رکھ کر دبانے سے فالج کی بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آلو ابال کر کھا لینے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ لال لوبیا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ٹانک کا کام کرتا ہے۔ ناشتے میں کدو کا سالن کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ مٹی کے گلاس میں پانی پینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ کالے انگور کھانے سے رنگ دودھ جیسا سفید ہو جاتا ہے۔ شہتوت کا رس پینے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کھیرے کا رس نکال کر نہار منہ پینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ بند گوبھی کھانے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ توری کی سبزی زیادہ کھانے سے جسم میں لچک آ جائے گی۔ گائے کے دودھ کی کھیر بنا کر کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ جن عورتوں کے بال زیادہ جھڑتی ہوں وہ سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا رس نکال کر لگائیں۔ بٹیر کی یخنی بنا کر پینے سے حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ جوں کی روٹی بنا کر کھانے سے پیٹ باہر نہیں نکلتا۔ رات کو پودینے کی چٹنی کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ کدو کا حلوہ بنا کر کھانے سے کمر کا درد نہیں ہوگا۔ خون صاف کرنا ہے تو نیم کے تازہ پتے لے کر ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ پانی پی لیا کریں۔ بواسیر کے مسئلے ختم کرنے ہیں تو مہندی کے پتے پیس کر پانی کے ساتھ بواسیر کی جگہ پر لگائیں۔ پیٹ میں زیادہ تکلیف ہو رہی ہو تو تھوڑی سی اجوائن لے کر کالا نمک ڈال کر پی لیں، درد ختم ہو جائے گا۔ توتلے پن کے مریض کو پرندے کا جھوٹا پانی پلانے سے اس کی زبان کی لکنت ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روزانہ ایک انار کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ امرود کا ملک شیک بنا کر پینے سے چھوٹی چھاتیاں بڑی ہو جاتی ہیں۔ کیلے کا ملک شیک بنا کر پینے سے جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ وہ عورتیں جن کو حمل نہ ٹھہرتا ہو وہ کلونجی کے چند دانے شہد میں ڈال کر پکا لیں، 1 چمچ شہد ڈال کر روزانہ استعمال کریں، حمل ٹھہر جائے گا۔ جن بچوں کے جسم پر ہلکے ہلکے دانے نکلتی ہوں تو لونگ اور زیتون ملا کر جسم پر لگائیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ جنگلی کبوتر کا گوشت کھلانے سے حاملہ عورت کا حمل گر جاتا ہے۔ نہار منہ گاجر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کے وقت دیا جلا کر سونے سے گھر میں جسمانی بیماریاں نہیں آتی۔ شہتوت کی لکڑی گھر میں جلانے سے جنات نہیں آتی۔ موٹی عورت شلجم کا استعمال کرے تو دبلی پتلی ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرتی ہیں تو دودھ میں بھنے ہوئے چنے ڈال کر کھانے سے آپ کے جسم سے کمزوری ختم ہو جائے گی۔ کبھی بھی اپنے گھر کے فرش پر تھوکنا نہیں چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے ٹی بی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جب بھی بہت زیادہ بخار ہو تو کدو کے 2 ٹکڑے کاٹ کر اسے ماتھے پر مساج کریں، بخار ٹوٹ جائے گا۔
زیتون کے تیل کی کانوں میں مالش کرنے سے سماعت 70 سال تک قائم رہتی ہے۔ کانوں میں زیادہ ہینڈ فری مت لگائیں، اس سے انسان کی سننے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ بچے کو ملیریا ہو جائے تو کلونجی میں شہد ملا کر چٹانے سے ملیریا کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گاجر کا رس اور پانی ڈال کر نہار منہ پی لیں، یرکان کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ ناریل کھانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ گردن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے گلا بیٹھتا نہیں۔ درخت کے ساتھ لٹکنے سے قد چھوٹا نہیں رہتا۔ صبح کو لمبی لمبی سانس لینے سے کبھی دمہ نہیں ہوتا۔ سرسوں کے تیل میں کیسٹر آئل مکس کر کے بالوں میں لگانے سے بال لمبے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دہی اور کیلا روزانہ رات کو سونے سے پہلے لگانے سے چہرے کی جلد جوان رہتی ہے۔ صبح کے وقت پرندوں کو دانہ ڈالنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بالوں میں کنڈیشنر زیادہ استعمال کرنے سے بال بالکل بے جان ہو جاتے ہیں۔ جو پانی کم پیتے ہیں اور کولڈ ڈرنکس زیادہ پیتے ہیں ان کے گردے جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ جوں کے آٹے کی روٹی کھانے سے دماغ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جبکہ سفید آٹے کی روٹی کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جن خواتین کو گیس اور تیزابیت کا مسئلہ ہو، صبح نہار منہ ایک لہسن پانی کے ساتھ پھانک لیں، گیس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آنکھوں پر مسکارا اور نکلی پلکوں کے زیادہ استعمال سے آنکھوں کی بینائی کمزور اور آنکھوں میں مختلف قسم کے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اونچی ایڑی والے جوتے پہننے سے گھٹنوں میں درد کی بیماری ہو جاتی ہے۔ میک اپ کا زیادہ استعمال کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہونٹوں پر روزانہ لپسٹک لگانے سے ہونٹوں کا قدرتی رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ بڑے ہونٹوں والی عورت شادی کی شوقین ہوتی ہے۔ بڑی پلکوں والی عورت جمع کی شوقین ہوتی ہے۔ جو لوگ شہد کو دودھ میں ملا کر پیتے ہیں ان کے پیٹ میں جمع ہوئی چربی میں کمی آنے لگتی ہے۔ موٹاپے سے چھٹکارا ملتا ہے، قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ کیلا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کشمش کا استعمال ہمیشہ بندے کو جوان رکھتا ہے۔ خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کینسر ہوتا ہے۔ زیادہ بحث مصاحبہ کرنے سے عقل میں کمی آتی ہے۔